الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد إلا الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، حضرات سامعین و ناظرین، ابھی اس مختصر سے دورانیہ میں جس اہم عنوان اور دو مسائل پر لب گشائی کرنی ہے وہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، اہمیت کے حامل ہیں. سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے ان دو مسائل پہ کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سامعین مکرم، انسان کے ساتھ دو حیثیتیں تعلق رکھتی ہیں، ایک موت اور دوسری زندگی. جتنے بھی علوم ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ان سب کا تعلق انسان کی حیات یعنی زندگی کے ساتھ ہے. علم میراث، جس کی معروف کتاب السراجی فی المیراث ہے، اس میں پڑھائے جانے والے مسائل، اس کی جزیات، یہ وہ علم ہے جو انسان کی موت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اسی لیے اس کو نصف العلم کہا جاتا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. جب انسان دنیا سے چلا جائے، میت بن جائے، اب اس نے جتنا مال پیچھے چھوڑا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، بالفاظ دیگر ایک جھگی والا فقیر فوت ہوا یا وقت کا وزیر اعظم فوت ہوا، دونوں نے جتنا مال چھوڑا ہے ان کے مال کے ساتھ 4 حقوق تعلق رکھتے ہیں. سراجی کی ابتدائی باتیں ان میں یہ ہے: تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4 مرتبۃ. میت کے ترکہ کے ساتھ 4 حقوق تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز، میت نے جو مال چھوڑا ہے اس مال سے اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ میت کے ترکہ سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی. تیسرا حق ہے کہ میت کے ترکہ سے جو باقی بچ گیا ہے اس ما بقیہ کے ثلث یعنی تہائی مال سے اس کی وصیت نافذ کی جائے گی. یہ 3 حقوق ادا ہو جانے کے بعد باقی جتنا مال ہے وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. ورثاء کون سے؟ سب سے پہلا نمبر ہے ذوی الفروض کا، وہ ورثاء جن کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے، پھر جو سنت سے ہیں، پھر جو اجماع امت سے ثابت ہیں. یہ ایک تفصیلی بات ہے. ان 4 حقوق میں پہلا اور چوتھا نہیں، دوسرا اور تیسرا جو حق ہے اس پہ مختصر سی لب کشائی کرنی ہے. میت کے ترکہ کے ساتھ جو دوسرا حق تعلق رکھتا ہے وہ ہے قرض. یاد رکھنا احباب، قرض بہت بڑی ذمہ داری ہے. انسان قرض جب لے رہا ہو تو بچنا چاہیے، لیکن اگر قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے تو شریعت نے گنجائش رکھی ہے، لیکن اس میں اس قدر احتیاط ہو کہ آدمی کو اپنی آخرت کی فکر ہو کہ میں اپنے قرض کو ادا کروں، اور اگر قرض کو ادا نہیں کیا تو کم از کم ورثاء کو بتائے کہ میرا یہ قرض ہے، پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی ادائیگی ہو سکے، اس کی قبر خراب نہ ہو. اور قرض ایک ایسی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: یغفر للشہید، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر قرض اس کو بھی معاف نہیں ہوتا. اس لیے قرض کے اندر بہت انسان کو حساس ہونا چاہیے.
قرض ادا کرنا پورے مال میں سے یہ میت کا دوسرا حق ہے۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے قرض دینا اور ایک ہے کسی سے قرض لینا۔ میں نے کسی کا قرض دینا ہے یا کسی سے لینا ہے، یہ دونوں قرض ہیں۔ ان میں جو قرض میں نے دینا ہے وہ پہلے ہوگا اور جو قرض لینا ہے وہ بعد میں ہوگا، یعنی جو قرض میں نے کسی کا دینا ہے وہ مقدم ہوگا، وہ پہلے ادا کرنا ہے، اور جو کسی سے قرض لینا ہے اس کا نمبر بعد میں ہے۔ اب یہ قرض دینا اس کا نمبر پہلے۔ اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے میرا وہ قرض جو میں نے حالت صحت میں کسی سے لیا، اور ایک ہے وہ قرض جو میں نے حالت مرض میں کسی سے لیا۔ انسان صحیح سالم ہے، تندرست ہے، اس زمانے میں قرض لیتا ہے کسی کام کے لیے، یا مرض الموت، جس موت بیماری میں وہ دنیا سے چل بسا ہے، اس بیماری کے ایام میں مرض الوفات میں اس نے قرض لیا ہے۔ ان دونوں میں سے جو مقدم ہوگا، پہلا نمبر ہوگا، وہ اس قرض کا ہے جو اس نے حالت صحت میں لیا ہے، پہلے وہ ادا کرے، اس کے ورثاء ادا کریں، ادا کرنے کے بعد پھر جو اس نے حالت مرض میں قرض لیا تھا اس قرض کی ادائیگی ہوگی۔ یہ حق بہت ضروری ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو بعد والے ورثاء وہ گناہگار ہوں گے اور وہ ذمہ دار ٹھہریں گے۔ تیسرا حق ہے وصیت۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت یہ کہ انسان اپنی زندگی میں یہ اعلان کر دے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں کو میں دے رہا ہوں، کسی ادارے کو، کسی غریب کو، کسی مثلا مسجد بنوانے کے لیے وقف کر دیتا ہے، مدرسہ بنوانے کے لیے، اس کو وصیت بولتے ہیں۔ اور یاد رکھنا احباب، آج کل ہمارے معاشرے میں وصیت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ وصیت کی اہمیت دیکھنی ہے تو قرآن پاک میں جو آیات میراث بیان ہوئی ہیں، یہ رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ علماء کے لیے بھی مشکل ہے، حفاظ کے لیے بھی مشکل ہے۔ اس رکوع کی ابتدا میں ہی یوصی، اللہ نے وصیت کا لفظ بولا، اور یہ سارے مسائل بیان کر کے آگے اللہ نے وصیۃ من اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یہ نکتہ لکھتے ہیں کہ یوصی شروع میں آیا فعل، آخر میں مفعول مطلق بیان فرمایا وصیۃ من اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا کہ یہ سارے احکام میرے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے، دنیا والوں میں سے کسی کا یہ حکم نہیں ہے۔ وصیت پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی ایک دلیل میں بیان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی، میری طرف سے ساری زندگی آپ نے قربانی کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ اتنے مینڈے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا اوصانی رسول اللہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ علی میری طرف سے قربانی کیا کرنا، تو میں ایک مینڈا اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وصیت پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب اس کی دلیل تو بیان ہو گئی، اب وصیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وصیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا مال ہو انسان کا، اس میں سے ثلث ما بقیہ، تہائی مال، پہلے تجہیز و تکفین ہوگی، قرض کی ادائیگی ہوگی، پھر جتنا بچ جائے اس سارے ما بقیہ میں سے، بچے ہوئے مال میں سے تہائی مال کی وصیت کرنا، اس کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ اب اس پہ دلیل کہ تہائی مال کی وصیت کیوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا وصیت ثلث مال سے کرو، والثلث خیر والثلث کثیر، اور ثلث تو بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دلالت النص سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وصیت ربع مال یعنی چوتھائی مال سے ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ وصیت کم سے کم کریں تاکہ ورثاء کو کوئی ایسی کمی محسوس نہ ہو، ان پہ کوئی کسر واقع نہ ہو۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میت کو، جانے والے کو ایسا کام کر کے جانا چاہیے کہ پیچھے ورثاء اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ تو وصیت کے اندر ثلث ما بقیہ سے نفاذ ہوگا، اور ربع مال سے ہو جائے یا اس سے بھی کم ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال وصیت پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اس پہ سستی کرنے والے، اگر وصیت کرنے والا وہ واضح طور پہ کہہ گیا ہے تو موسیٰ لہو کا حق بنتا ہے اس وصیت کو نافذ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وراثت کے جو مسائل ہیں ان پہ بہت زیادہ انسان کو جستجو ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ یہی میراث کا علم ہوگا، اور میراث کے علم جس انسان کو اس پہ دسترس ہو
تھوڑی سی بھی جستجو رکھے، اس کے ساتھ مناسبت رکھے، اللہ رب العزت اس کے باقی علوم کو بھی مبارک فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں باقی علوم عقلیہ اور نقلیہ میں بھی بہارت نصیب فرمائے، اور علم المیراث جو کہ قحط الرجال کا دور ہے، بہت کم علماء طلباء اس میں فائق اور فائز ملتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس علم کے اندر بھی جو ہے وہ دسترس نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا